دنیا میں آپ کو خوشخبری اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جنت کی قیمت میرا موضوع ہے، جنت کی قیمت ہے، اور جنت کی ایک تو یہ ہے کہ جنت پر اگر آپ کا یقین ہوگا تو پھر آپ قیمت ادا بھی کریں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو زبانی کلامی ہیں، کبھی ہم نے اپنے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نہ کبھی سوچا ہے اور نہ سوچنے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ سوال اٹھتا نہیں ہے، کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کیونکہ جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ اس کو اگر یقین حاصل ہے تو وہ صرف دنیا کی زندگی پر۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں۔ تمام پریشانیوں کا، سوچوں کا، ارادوں کا، امیدوں کا سارا مرکز جو ہے وہ دنیا ہے اور ظاہر ہے۔ میں کیا کروں گا، میں مستقبل میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گی، یا اس طریقے سے ہم سوچتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا والدین جو ہیں وہ بچے کے ظاہر کے متعلق اندازے لگا دیتے رہتے ہیں اور منصوبے بناتے رہتے ہیں، اور والدین عام طور پہ بچے کے ظاہر کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ وہ شادی والے ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی ساری آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں ہیں، میرے سننے والوں میں کچھ والدین بھی شاید شامل ہوں، تو ساری سوچیں ہماری اپنی اولاد کی ظاہر کے بارے میں ہے کہ یہ کیا ہوگا، اس کو کیا بنائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ابھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو منصوبے بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور کہ بھئی اس کو کون سے اسکول میں داخل کریں گے، کیا ہوگا، اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، کیا بنائیں گے اس کو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نظر صرف دنیا پر ہے تو پھر آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ صرف ظاہر کے متعلق سوچتے ہیں، دنیا ہی آپ کی کامیابی یا ناکامیابی کا مرکز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی لعنت میں ہیں، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ بات میں قرآن سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہونا تو یہ نہیں چاہیے۔ ہمیں دنیا میں آ کے جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، یعنی ہم آخرت کما لیں۔ جنت کمانی پڑتی ہے، جنت کی قیمت ہے۔ جنت کو آپ پہلے پسند کریں گے، پھر اس کی آپ قیمت ادا کریں گے، تب آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ کو خوشخبری اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جنت کی قیمت میرا موضوع ہے، جنت کی قیمت ہے، اور جنت کی ایک تو یہ ہے کہ جنت پر اگر آپ کا یقین ہوگا تو پھر آپ قیمت ادا بھی کریں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو زبانی کلامی ہیں، کبھی ہم نے اپنے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نہ کبھی سوچا ہے اور نہ سوچنے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ دیکھ لیں، یعنی جو بھی ہمارا دین ہے، اسلام ہے، کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں کیا دعوت دیتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ کبھی مجھے آپ بتائیں وہ کون سی تاریخ تھی
آپ کی عمر جو بھی ہے اس وقت ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، وہ کون سی تاریخ تھی کہ آپ نے قرآن کے بارے میں سوچا کہ اس کی ضرورت ہمیں کیا ہے؟ کبھی نہیں آپ نے سوچا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دنیا میں بھجوایا ہے؟ یہ بھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اندھے، بہرے، گونگے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سمن، بکمن، عمیون، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آج کے مسلمانوں کی صفت سورہ بقرہ میں بیان کی ہے۔ سمن، بکمن، عمیون، یہ اندھے ہیں آج کے مسلمان، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سب باطل کے پیروکار ہیں، باطل کے چاہنے والے ہیں۔ باطل کیا ہے؟ دنیا۔ اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو یہ دنیا باطل ہے اور یہ دنیا لعنتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم سب تو عام طور پہ دنیا کے پرستار ہیں، دنیا ہی چاہتے ہیں، اور دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے۔ اور یہ تو آپ دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے غموں کو دیکھ لیں، کس طریقے سے آپ خوشیاں مناتے ہیں اور کس طریقے سے آپ غم مناتے ہیں۔ خوشیاں شروع ہو جاتی ہیں شادی سے پہلے، کئی ہفتے پہلے تیاریاں اور خوشیاں اور رسمیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے رسمیں، اور پھر یہ منصوبے، اور یہ ڈھولک لائی جاتی ہے، اور پھر یہ وہ ساری آپ دیکھ لیں آج کل۔ وہ پھر غم ہو جاتا ہے تو بس غم تو یعنی 1 دن کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن کا سوگ ہے عام اس کے لیے۔ عورت جو ہے وہ اس کا سوگ الگ ہے جو بیوہ ہے، لیکن عام طور پہ 3 دن کا۔ لیکن منصوبے بنتے ہیں، یہ جمعرات ہے، یہ 40واں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب حرام ہے، لیکن یہ آپ مناتے ہیں باقاعدہ، بس غم اور خوشی، دنیا ہی کی غم اور دنیا ہی کی خوشی۔ حالانکہ موت جو ہے وہ تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ موت تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے مومن کے لیے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ باتو نشان مرد مومن بگویم، چو مرگ آمد خندہ بر لباشت، کہ کیا میں تمہیں مومن کی نشانی نہ بتاؤں؟ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بہرحال میں جنت کی قیمت کا تذکرہ کروں۔ دیکھیں جنت کی قیمت، جنت بہت سستی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جنت کی قیمت ایسی ہے کہ بس بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ چیزیں قوت خرید سے نکل جاتی ہیں، غریب کی قوت خرید سے۔ یعنی مٹن کا گوشت ہے تو ہر ایک وہ نہیں کھاتا۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ لوگ، یعنی آپ دیکھ لیں قصائی کی دکان سے اوجویاں لے جاتے ہیں، سری کا گوشت لے جاتے ہیں، وہ سستا ہوتا ہے، وہ لوگ مہنگا گوشت نہیں برداشت کر سکتے غریب لوگ۔ یعنی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یا جو بیمار ہو جاتا ہے، پھل وغیرہ ڈاکٹر کہتے ہیں تم پھل وغیرہ کھاؤ، لیکن وہ لے نہیں سکتا، تو بعض چیزیں ضروری چیزیں آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں تو آپ مجبوراً پھر اس کو خرید نہیں سکتے۔ لیکن جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ ہر کوئی بھی ریڑھی والا ہو یا کوئی امیر ہو یا غریب، اس کی جیب میں جنت کی قیمت موجود ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، مفت ہے تقریباً، اور وہ آپ جنت کی قیمت آپ کی جیب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غریب شخص ہے، وہ مکان نہیں لے سکتا، اور مکان اس کے پڑوس میں بک رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، 50 لاکھ کا مکان، اس کے پڑوس میں ایک امیر شخص ہے، وہ اس کی جیب میں 60 لاکھ روپے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ یہ مکان لے لو اور 10 لاکھ روپے ایکسٹرا ہیں اور اس سے اپنی
فرنیچر وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی بنا لو. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت ہمیں دے کر دنیا میں بھجوایا ہے. اور جنت کی قیمت کیا ہے تو وہ اگر آسان الفاظ میں بیان کروں لیکن اس کا بیان میں اگلی نشست میں کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.